بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین شیر نے ان سے کہا، بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے کس کا رشتہ مانگوں؟ ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ یہ سن کر نجم الدین بولے، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین نے حیرانی سے پوچھا، پھر کون آپ کے لائق ہے؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو نیک، متقی و عبادت گزار ہو اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ بیٹا بڑا ہو کر شاہ سوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا، ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ پاک سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ سن کر اسد الدین خاموشی سے اسے تکنے لگے۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں درس سننے کے لیے اپنے مفتی شیخ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دورانیے میں ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ صاحب کو آواز دی۔ شیخ صاحب نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین لڑکی کی بات سننے لگے۔ شیخ صاحب نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے کہا، اے محترم شیخ صاحب، وہ لڑکا واقعی خوبصورت، مال و دولت اور رتبے والا تھا، مگر وہ میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ صاحب حیرت سے بولے، کیا مطلب؟ تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، شیخ صاحب، مجھے ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے جو متقی، پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار ہو، جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو بڑا ہو کر شاہ سوار بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس واپس لے لے۔ نجم الدین حیران رہ گئے کیونکہ جو وہ سوچتے تھے وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ صاحب سے کہا، اے محترم شیخ صاحب، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ صاحب نے نجم الدین سے کہا، اے نجم الدین، یہ اپنے محلے کے سب سے غریب اور فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نجم الدین نے اس فقیر، متقی، نیک اور عبادت گزار لڑکی سے شادی کر لی۔ اسی لڑکی سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف فتح کے جھنڈے گاڑے بلکہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو بھی صلیبی طاقتوں سے آزاد کروایا۔ حوالہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یلغاریں۔